اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور بڑا سمجھدار شخص تھا، بڑا ذی علم تھا اور بڑی شان و شوکت والا تھا. اور چونکہ قبائلی نظام میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. پھر زمانہ جاہلیت میں تو بیٹوں کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی جاتی تھی، تو اس کے بیٹے بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں اس سے عطا فرمائی تھیں. لیکن ناظرین، اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو بدنصیبی اس حساب سے کہ قریش مکہ نے ایک مرتبہ دارالندوہ میں جو ہے وہ ایک میٹنگ طلب کی اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ بڑا سمجھدار شخص ہے، زمانہ دیکھا ہوا ہے اس نے، اور کاروباری شخص ہے اور بڑا ذی علم ہے، اس کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے کوسچنز کرے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو. ناظرین، یہ گئے، ان کو بھیجا گیا اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ سوالات کیے، اور ناظرین ان کے جوابات آقا علیہ السلام نے دیے. قرآن کریم کی تلاوت بھی اس نے سنی. تو اب یہ جب دوبارہ دارالندوہ میں آیا تو قریش نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ. اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یہ واپس دارالندوہ آ رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور قریش نے اس سے پوچھا، کفار مکہ نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کہ ہم ان پر کیا الزام لگائیں. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے وہ سحر ہے، جادو ہے؟ کہا نہیں، جادو تو نہیں ہے، جادو وغیرہ کے معاملات میں جانتا ہوں، جادو نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ شعر و شاعری ہے؟ کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، شاعر جو ہوتے ہیں ان کے محبت اور عشق کی باتیں ہوتی ہیں اور خیالات کی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایسا شخص نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ناظرین اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کاہن ہے؟ کہا نہیں، میں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا ہے، جوانی ہمارے سامنے ہے، اس کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے. یہ کبھی کسی کاہن کے پاس بیٹھا ہے؟ کہا کاہن بھی نہیں ہے. اب سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ پھر کیا کہا جائے. اس نے کہا کہ ایک کام یہ کرو کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہہ دو کہ پچھلے جو زمانے کی جادوئی باتیں چلتی آ رہی ہیں بس وہی ہے. ناظرین و سامعین، رب تعالیٰ نے پھر اپنے غضب کا اظہار فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ سورہ مدثر کی کئی آیات کریمہ اس کی وعید میں نازل فرمائیں. چونکہ یہ ذی علم تھا، سمجھدار تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو جاہل ہے، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پڑھا لکھا ہے نا، تو سمجھدار ہے، تو ذی علم ہے، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. تو ناظرین اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن واپس آ کر اس نے کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ الزام لگا دو کہ پرانی جادوئی باتیں چلی آ رہی ہیں یا اساطیر الاولین، اگلوں کی کہانیاں ہیں. تو قرآن کریم میں کیا اگلوں کی کہانیاں ہیں؟
مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں ہے، یہ بات بھی جھوٹی تھی، ساری باتیں جھوٹی تھی۔ تو دو چیزیں اس نے کہیں کہ اگلوں کی کہانیاں اور پچھلی جادوئی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس پر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، سورہ مدثر اور 29واں پارہ اس کی آیت نمبر 11، اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، آیت نمبر 11 سے اس کا ذکر ہے، اور اسے وسیع مال دیا۔ ناظرین کتنا مال دیا اسے؟ یہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا، یعنی اس جیسا کوئی نہ تھا، اور کھیتیاں، کثیر مویشی، تجارت اس کی امام مجاہد سے منقول ہے کہ 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا باغ تھا جو سال میں کسی بھی وقت پھلوں سے خالی نہیں رہتا تھا۔ تو فرمایا کہ وجعلت له مالا ممدودا، اسے وسیع مال دیا، وبنین شہودا، بیٹے دیے سامنے موجود ہیں اس کے۔ ان کی ناظرین بیٹے کتنے تھے؟ ان کی تعداد 10 تھی، اور چونکہ مالدار تھے تو کسب معاش کے لیے سفر کی حاجت نہ تھی، اس لیے سب کے سب باپ کے سامنے رہتے، اور ان میں سے 3 مشرف با اسلام ہوئے، ایک خالد بن ولید، ایک ہشام بن ولید، اور ایک ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام تینوں مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا کہ وَبَاهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی، اسے جاہ بھی عطا فرمائی، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی عطا فرمایا، طول عمر بھی عطا فرمائی، ثم يطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں، انہو فکر وقدر، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔ اب ناظرین یہ ذکر اس کا چل رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ناظرین خالد بن ولید جب اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفار نے تانا دیا کہ تم اس قرآن پر ایمان لائے کہ جس میں تمہارے باپ کے لیے وعید موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، سیف اللہ کا لقب ہے، پھر ناظرین کیا سپہ سالاری آپ نے دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اب کہنے کی بات یہ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا عجیب و غریب مرحلہ تھا۔ اب قرآن سیکھنے کے لیے حضرت السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بڑا پیارا پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن ان سے سیکھو۔ سیکھنے کے لیے آئے تو کہا کہ مجھے انہی آیات سے سکھاؤ کہ جن آیات میں میرے والد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اسلام کے سامنے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اسلام ہے تو سب کچھ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے آگے ہر چیز ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود، اور اس کی آیت نمبر 123 ہے، 123 نمبر آیت ہے۔ اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ علیہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں علیہ پڑھیں گے، تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تعملون پڑھیں گے، وف کی صورت میں تعملون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 123 لکھا ہوا ہے، 123 آیت نمبر 123 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اوپر دیکھیں عین، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے، رکوع نمبر 10 مکمل ہو رہا ہے۔ ناظرین کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، فا ایک کلمہ، اعبد دوسرا، ہو تیسرا،
واو چوتھا، توکل پانچواں، علا چھٹا، ما ساتواں، ربو آٹھواں، بی نواں، غافل دسواں، عن گیارہواں، ما بارہواں، تعملون 13واں۔ کل 13 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمائیں فَاعْبُدْهُ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر زبر سے اعبدہ کی عین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، فاعبدہ پڑھیں گے، وتوکل علی ہے ہی کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علیہ پڑھا گیا، وتوکل علیہ یہاں وقف کریں گے تو علیہ پڑھیں گے، وما ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، وما ربک بغافل، بغافل ان ہے اصل میں ان ما، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان میں نون ساکن کو ما کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، ان ما نہیں بلکہ ام ما غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ام ما تعملون یہاں وقف کریں گے تو تعملون پڑھیں گے۔ چلتے ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی بھی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ آیت نمبر 123 ہے، جلدی سے اعراب لگاتے ہیں، فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل، یہ اما تعملون۔ اچھا جی، یہاں پر ناظرین ہم اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں، عن ما، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا کہ ہی ضمیر ہے، اور دوسرا ربو، یہاں پر بھی کام ہے، نمبر 1 آئے گا، تیسرا غافلن، چوتھا ما، کل یہاں پر 4 اسما ہیں۔ نمبر 1 ہو ضمیر اور ہی ضمیر، نمبر 2 کا ضمیر، دوسری جو ہے کا ضمیر ہے۔ اچھا، دوسرا اسم ہے ربو، تیسرا اسم ہے غافلن، چوتھا اسم ہے ما۔ ناظرین 4 اسما ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے اعبد، دوسرا توکل، اور تیسرا تعملون۔ اعبد، توکل، تعملون۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو فا پہلا حرف ہے، واو دوسرا، علا تیسرا، یہاں نمبر 1 آئے گا، اور چوتھا ما، پانچواں بی، چھٹا عن، کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا،
نمبر 2 واو، نمبر 3 علا، نمبر 4 ما، نمبر 5 بی، اور نمبر 6 ان۔ اب ذرا دیکھ لیجیے ناظرین کتنے کلمات ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء 3 افعال، 4 اور 3 جو ہے وہ 7 یعنی 7 کلمات ہو گئے، اور 7 اور 6 کل یہاں ملا کر 13 کلمات ہو گئے، کل یہاں ملا کر۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم ہو کہیں تو اس میں پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اور رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا۔ ناظرین پرورش کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، والدین بھی پرورش کرتے ہیں، گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی پرورش کرتے ہیں، لیکن حقیقی پرورش کرنے والا جو ہے نا وہ فقط ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ حقیقی ایک ہی ہے، باقی تمام کی تمام جو نسبتیں ہیں وہ مجازاً ہیں۔ ناظرین یہ رب ہم تو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یا رب میری دعا قبول فرما، تو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، غافل فاعل کے وزن پر ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں اگر والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو غافل اس کی جمع تھی غافلون اور غافلین، غافلین بھی ناظرین یہ جمع بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے۔ تو غافل یہ عام اس کا ترجمہ ہوگا بے خبر، خبر نہ رکھنے والا، بے خبر۔ جیسے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور اسے کچھ نہیں پتا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو غافل آدمی ہے، بالکل اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کو۔ تو غافل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ما۔ ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ چونکہ ناظرین یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ یعنی یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اعبد، اعبد فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ تو اعبد کا معنی ہوگا تو عبادت کر، تو عبادت کر یا آپ عبادت کیجئے۔ توکل، توکل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو توکل کر یا تو بھروسہ رکھ یا آپ توکل کیجئے یا آپ بھروسہ رکھیے۔ توکلا یا توکلو، توکل، توکل اس کا مصدر ہے باب تفاعل سے، اور ناظرین اس کا معنی ہے بھروسہ رکھنا۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم عمل کرتے ہو یا تم عمل کرو گے، یا تم کام کرتے ہو یا تم کام کرو گے۔ اور یہاں پر ناظرین ما کے ساتھ مل کر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ما تعملون، جو تم کام کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ عمل یعملو، عمل، عمل جو ہے مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عمل کا معنی ہوتا ہے کام۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ما ہے
اب آپ دیکھیں کہ اسم میں بھی ما آ رہا ہے، حرف میں بھی ما آ رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو اسم میں ما ہے وہ اسم موصول ہے، جو یہاں حرف میں ما ہے، ما رب کا، یہ ما نفی ہے۔ شکل ایک ہی ہے لیکن بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، تو اسی لیے ناظرین یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ما کا معنی یہاں پر نہیں ہے۔ 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات تحسین کلام کے لیے آتا ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا، تو یہاں پر یہ تحسین کلام کے لیے ہے، کوئی معنی اس کا نہیں، کلام کی خوبصورتی کے لیے۔ ان کا معنی ہے سے، اور ان اعراض کے لیے آتا ہے۔ من کا معنی بھی اس سے ہوتا ہے کہ من تبیین تبعیض کے لیے آتا ہے، بیان کے لیے، بعضیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ ان دوری کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے ناظرین۔ اور من و ان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ تو دیکھیں کہ 13 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 غافل، نمبر 3 توکل، نمبر 4 عمل، نمبر 5 ان میں من و عن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ فا عین زبر فا، با دال پیش بد، ہا پیش ہو، فا بد ہو، واو زبر وا، تا زبر تا، واو کاف زبر وک، کاف لام زبر کل، و توکل، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی علیہ، فاعبدہ و توکل علیہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیہ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما رب زبر رب، با پیش بو، کاف زبر کا، وما ربک، با زیر بی، غین الف زبر غا، فا زیر فی، لام دو ذلن، بغافلن، عین میم زبر ام، میم الف زبر ما، اور ان یہاں پر ناظرین ظاہر بھی کریں تو عین میم زبر ام ہی سے پڑھیں گے، یا عین نون میم زبر ام، یہاں ان نون کی آواز نہیں آئے گی، تو عین نون میم زبر ام، میم الف زبر ما، ام ما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ام ما تعملون، یہاں وقف پڑھیں گے تو تعملون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدہ وتوکل علیہ، وما ربك بغافل عما تعملون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، وما ربك بغافل عما تعملون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، وما ربك بغافل عما تعملون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس اعبد، آپ عبادت کیجئے، ہو اسی کی، ہو سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ وا اور توکل، بھروسہ رکھیے اللہ پر، ہی اس، یہی سے مراد بھی ذات باری تعالیٰ ہے۔ وا اور ما نہیں، رب رب کا تمہارا، غافل غافل، ان سے ما جو، تعملون تم کرتے ہو۔ ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، وما ربک بغافل عما تعملون۔ بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہمیں جو تفسیر عرض کرنی ہے، ہم آیت نمبر
جو ہے وہ 114 پر ہیں، 114 اور 115۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ناظرین، ہم نے اقم الصلاۃ طرفی النہار اور زلفا من اللیل، اس سے کیا مراد ہے ہم نے تمام اقوال آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اور پھر ناظرین، ہم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم میں بھی نماز کا بکثرت ذکر ہے، نماز کو ان اوقات میں پڑھنے کا ذکر ہے، اپنے اوقات میں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، برائی ہے، خرابی ہے ان مصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ پھر ناظرین، احادیث کریمہ میں یعنی بکثرت احادیث کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں، نماز یعنی فرض ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ صحابہ کرام ناظرین علیہم الرضوان یعنی کسی عمل کو یعنی مسلمان ہونے کے بعد کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے کئی صحابہ کرام، اور کئی کا ناظرین یہ موقف ہے کہ بے نمازی اگر انتقال کر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے کوئی بندہ غیر مسلم نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز کی تحقیر کرے اور فرضیت کا انکار کرے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر اس میں ناظرین ایک یعنی موجود ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اگر نماز کا انکار ہی کرتا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن فقط نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور فرمایا کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ناظرین اب یہاں نیکیوں سے مراد نمازیں ہیں اور گناہوں سے مراد یہاں پر ظاہر ہے کہ نماز یعنی جو گناہ ہے، تو یعنی نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ گناہ جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرے گناہ کبیرہ۔ اور گناہ صغیرہ جو ہے یعنی مثال کے طور پر ناظرین فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقہاء اسلام نے یہ فرمایا کہ نیکیوں میں صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی معاف ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے۔ نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اس پر دلیل بھی پیش فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ وہ کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ کہ نیکیوں سے کبائر کے سوا یعنی کبیرہ گناہوں کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کبائر نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور قاضی ایاز نے کہا کہ جو حدیث میں مذکور ہے یہی جو اہل سنت کا یہی موقف ہے، کبائر کی معافی توبہ سے ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا اس کے فضل محض سے۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں یہ لکھا کہ نماز، روزہ اور حج جو ہے یہ کبائر کا کفارہ نہیں ہوتے، کبائر کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ کچھ علماء نے اور بھی بات بیان فرمائی، لیکن یہ بات یاد رہے ناظرین کہ نیکیاں جو ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیاں کرنے سے گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں، کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ جب ناظرین کسی خطا کا تعلق مثال کے طور پر یعنی فرائض سے ہے، یعنی نماز آپ نے چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ناظرین نماز اور روزہ جو چھوڑے تو اب صرف
توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ کرنے کے بعد پھر یہ بھی عہد کرنا ہوگا کہ جتنی میری چھوٹی میں قضا کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اور بھی فرائض کے معاملات ہیں تو ان کی قضا کرنے کی بہرحال نیت کرنی ہوگی، عہد مسمم کرنا ہوگا۔ ہاں پھر اجل نے مہلت نہ دی اور انتقال ہو گئے تو اب نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے معافی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا اخلاص تھا اور اس کی توبہ تھی کہ میں اب یہ لوٹ کر آؤں گا اور میں یہ ساری جو نمازیں میری رہ گئی ہیں یا روزے رہ گئے تو میں قضا کروں گا، لیکن اجل نے اسے موت نے مہلت نہیں دی۔ اسی طریقے سے ناظرین حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کا دل دکھا دیا، زیادتی کی، ظلم کیا، ناانصافی کی، اور یا پھر کسی کا مال ہڑپ کر لیا، رشوت کا لین دین یا پھر سود کا لین دین ہے، یا پھر اسی طریقے سے خاص طور پر زیادتی، ظلم، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ زنی، یہ تمام کے تمام معاملات ایسے ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے کہ مولا مجھے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، اب یہ سارا جو میں نے کیا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کیا تھا، یہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا تو ان کو وہ مال واپس کیا جائے یا پھر ان سے معافی مانگی جائے، انہیں ان سے معاف کروایا جائے، اور معاف کروانے میں بھی ایسا نہیں کہ آپ اسے ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ معاف کر دے بھائی ورنہ پھر ایسا نہیں ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ معاف کرے تو تبھی۔ اور اسی طریقے سے ظلم کیا، ناانصافی کی اور زیادتی کی، کسی کے ساتھ کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، تو آپ کو بالمشافہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور یا پھر آپ کسی طرح رابطہ کر کے اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دے تو ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر معافی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک میسج تیار کیا اور سب کو کر دیا کہ جی میں نے جو بھی غلطی کی مجھے معاف کر دیا جائے، یہ معافی نہیں ہوتی، اسپیسیفک جو ہے جہاں آپ نے کیا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ صبر کیجئے، اور اس کا ایک معنی ہے کہ نماز کی مشقت پر صبر کیجئے۔ نماز پڑھنا ظاہر ہے کہ آسان بھی ہے، لیکن بعض اوقات سردیوں میں ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز ہے، اسی طرح کاروبار کو چھوڑ کر نماز ادا کرنا، تو ظاہر ناظرین فرمایا کہ اس پر مشقت پر صبر کیجئے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کفر کی ایذاؤں پر، جو کافر آپ کو ایذا دیتے ہیں، اس پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ناظرین انشاءاللہ آیت نمبر 116 سے ہم تفسیر عرض کریں گے اگلے پروگرام میں، تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھا، لیکن فاعبدہ نہیں، فاعبدہ وتوکل، ہو کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور وما ربک کا نہیں، وما ربک کا، ماں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدہ وتوکل علیہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بس آپ اس کی عبادت کیجیے، اس پر توکل کیجیے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ گجرانوالہ سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں فبدہ نہیں ہے، فاعبدہ۔ کل صاحب آپ پڑھا دیں۔ میں پڑھتا ہوں، فاعبدہ وتوکل علیہ وتوکل علیہ وما ربک وما ربک بغافل بغافل عما تعملون۔
اما تعملون تعملون. تعملون. اچھا میں نے آپ کو توڑ توڑ کر پڑھایا لیکن آپ اسے ایک لہ میں پڑھیے گا جس طرح میں نے پڑھایا تو انشاءاللہ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا. جتنی پریکٹس ہوگی اتنی بہتری ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاکستان جی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدوا وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. بس آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بڑے والا سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدوا وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. اچھا ایک تو یہ فاعبد ہو نہیں ہے، ہو کو بغیر کھینچے پڑھیں، فاعبد ہو وتوکل. اور دوسرا یہ کہ اما تعملون نہیں، اما تعملون، کیونکہ ما الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور بغافل کو ذرا وضاحت سے پڑھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدوہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. ماشاءاللہ. باقی آپ نے صحیح پڑھا. بغافل، غا کو غین الف زبر غا، اس کو ذرا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا. آپ کے پڑھنے میں کافی امپرومنٹ آئی ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین اور ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. بس آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. اچھا غافلن نہیں، یہاں غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ یہاں تنوین، لام کے نیچے تنوین ہے نا، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حرف حلقی. تو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو پھر وہاں تنوین پر ہو یا نون ساکن ہو تو اس پر غنہ نہیں کرتے. بغافلن عما تعملون. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. ٹھیک ہے پڑھیے پڑھیے. بغافل عما تعملون. اب آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھ لیا. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. اور یاد رہے ناظرین کہ یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. ضرور سرچ کیجیے. جس تاریخ کا چاہیے اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.